الف لام چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتوں کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک جگہ پر ملک کے بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ حاجت مند اندر آ رہے تھے، اپنی اپنی حاجتیں پیش کرتے، اپنی اپنی ضرورتیں بتاتے۔ بادشاہ ان کی حاجتیں پوری کر رہا تھا اور لوگ دعائیں بھی دے رہے تھے۔ اتنے میں ایک سوداگر آیا، سوداگر کہتے تاجر کو، سوداگر۔ اس نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے اپنے پاس ساتھ کچھ غلام لے کر آیا، میں آپ کے لیے اپنے ساتھ کچھ غلام لے کر آیا ہوں تاکہ وہ آپ کی خدمت کریں، تو میں آپ کی بارگاہ میں وہ غلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ سوداگر کہتا ہے بادشاہ سلامت، رب رحمان و رحیم آپ کا وقار و اختیار بلند و بالا کرے، میں چند غلام آپ کے حضور پیش کرنے کے لیے لایا ہوں، آپ انہیں شرف باریابی بخشیے، اور جو غلام آپ پسند فرمائیں اپنی خدمت اور نیاز مندی کے لیے اپنے پاس رکھ لیجئے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس غلاموں کی کمی نہیں ہے، ایک سے بڑھ کر ایک غلام آپ کے دربار میں آپ کی جنبش ابرو اور حرکت انگشت پر عمل کرنے کو تیار ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت اور اعزاز و افتخار ہوگا اگر میرا پیش کردہ کوئی غلام آپ کی خدمت کرنے پر مامور ہو جائے۔ بادشاہ اس سوداگر کی درخواست پر تھوڑا سا مسکراتا ہے اور حکم دیتا ہے ہر ایک غلام کو باری باری میری خدمت میں پیش کیا جائے۔ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں ان غلاموں سے
چند سوالات کروں گا۔ جو غلام میرے سوالوں کے تسلی والے جوابات دے گا اسے دربار شاہی میں بطور مقرب غلام کاغذات تقرر دیے جائیں گے۔ البتہ جو غلام صحیح جواب نہیں دے سکے گا اس کو اپنی خدمت میں قبول نہیں کروں گا، اس کو واپس بھجوا دوں گا۔ سوداگر باری باری ایک ایک غلام کو اندر بلاتا رہا۔ سوداگر کہتا بادشاہ سلامت یہ غلام بہت اچھا ہے، یہ بہت خدمت کرنے والا ہے، یہ بڑا صحت مند توانا ہے، یہ بڑا قیمتی ہے، اس طرح ان کی تعریفیں کرتا، ان کے بارے میں بہت وہ قیمتی بتا بتا کر بادشاہ کی نظر اور دل میں اس کی جگہ بنانے کی کوشش کرتا، لیکن کوئی بھی غلام بادشاہ کے سوالوں کا تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ اس صورتحال سے بادشاہ مایوس ہوتا ہے اور پریشان بھی ہو جاتا ہے۔ وہ سوداگر سے کہتا ہے تم نے اپنے غلاموں کی خوبیاں بڑے نمایاں طور پر بیان کی، ہم نے بھی ہر غلام کو جانچا مگر کوئی غلام بھی ہمیں متاثر نہیں کر سکا۔ کیا ان غلاموں کے علاوہ کوئی اور غلام تمہارے پاس نہیں ہے؟ اگر کوئی اور غلام ہو تو اسے پیش کرو ورنہ ان تمام غلاموں کو واپس لے جاؤ۔ سوداگر نا امید ہو جاتا ہے اور بڑی عاجزی کے ساتھ بادشاہ سے کہتا ہے بادشاہ سلامت، رب ذوالجلال آپ کا اقبال بلند کرے اور آپ کی شان بڑھتی رہے، اللہ آپ کو عزت اور عطا کرے۔ دراصل ایک اور غلام باہر موجود تو ہے اور ضد کر کے میرے ساتھ یہاں تک آیا بھی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں وہ آپ کے دربار کے قابل نہیں ہے، تو اس لیے میں اس غلام کو اندر نہیں بلا رہا۔ بادشاہ یہ سن کر زوردار لہجے میں بولا تم نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ وہ غلام ہمارے دربار کے قابل نہیں ہے؟ یہ فیصلہ ہم خود کریں گے، تم فوراً اسے حاضر خدمت کرو تاکہ ہم اس سے بھی کچھ سوالات کر سکیں۔ اگر وہ ہماری توقعات پر پورا اترا تو ہم اپنی شاہی خدمت میں اس کو رکھ لیں گے۔ بادشاہ نے اس سوداگر سے کہا نہیں، کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس کے باطن کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، جلدی سے جاؤ اور وہ غلام جو اپنے شوق اور ذوق کے ساتھ تمہارے ساتھ آیا اسے بلا کر لاؤ۔ بادشاہ کے حکم پر سوداگر جلدی سے باہر گیا اور اس غلام کو بلا کر دربار میں لے آیا۔ کیا بادشاہ نے اس غلام سے وہی سوال کیے جو پچھلے غلاموں سے کیے تھے؟ جی ہاں، بادشاہ نے اس غلام سے بھی وہی سوال شروع کیے، لیکن اب اس غلام نے الگ تھلگ جواب دینا شروع کیا۔ بادشاہ نے پوچھا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تو یہ غلام پہلے غلاموں سے پوچھا تو انہوں نے اپنا نام بتا دیا، لیکن جب اس غلام سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے تو اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ غلام کو جس نام سے چاہیں یاد فرمائیں، غلام تو غلام ہی رہتا ہے، اس کا کوئی اور نام کیا ہو سکتا ہے؟ بادشاہ پوچھتا ہے اچھا بتاؤ کہ تم کھانے میں کیا پسند کرتے ہو؟ تو غلام جواب دیتا ہے مالک کی مرضی جو کھلا دے، مالک جو کھلا دے گا وہی میری پسندیدہ غذا ہوگی۔ بادشاہ اس سے آخری سوال یہ پوچھتا ہے تمہاری کوئی خواہش ہو تو فوری طور پر بتاؤ تاکہ اسے پورا کیا جا سکے، ہم تمہارے جوابات سے بہت خوش ہوئے ہیں، اب وقت ہے طلب کرو جو کچھ طلب کر سکتے ہو، جو مانگو گے وہی ملے گا۔ اس غلام نے بادشاہ سے کیا مانگا؟ تو اس غلام نے دست بستہ عرض کی
بادشاہ سلامت، میں غریب اور مفلوق الحال غلام ہوں، یعنی بہت غریب غلام ہوں، نہ اختیار اپنا نہ ارادہ اپنا، اس لیے مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی خواہش اور آرزو کو دل میں جگہ دوں، میری کوئی بھی طلب نہیں ہے، میں تو غلام ہوں، میری اپنی مرضی کوئی نہیں، میں کیوں دل میں خواہشوں کو جنم دوں؟ غلام کے ان جوابات پر بادشاہ سلامت ایک نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے، تمام درباری اکٹھے ہو جاتے ہیں، پریشان ہو گئے کہ غلام نے جواب دیے، وہ بادشاہ نعرہ لگا کے بے ہوش ہو کے گر گیا، افراتفری کا سما پیدا ہو گیا، حکیم اور طبیب طلب کیے گئے، ہر شخص فکر مند نظر آتا ہے، اور وہ سوداگر جو غلام کو لے کر آیا تھا وہ بڑا پریشان ہو کر ایک طرف ہو کر بیٹھ جاتا ہے، یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ میرا اندازہ صحیح تھا، یہ غلام اس بادشاہ کے دربار کے قابل ہی نہیں۔ تو اب تاجر وہ سوداگر بڑا پریشان تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ کو ہوش آ گیا، جب اس نے آنکھیں کھولیں تمام اہل دربار کی جان میں جان آئی، مگر بادشاہ سلامت پہلی نظر جس شخص پر ڈالتا ہے وہ وہی غلام ہے۔ بادشاہ دیکھتا ہے کہ غلام اسی طرح ہاتھ باندھے کھڑا ہے، اس کے چہرے پر نہ کوئی پریشانی ہے نہ کوئی حیرانی ہے۔ اب بادشاہ تھوڑے وقفے کے بعد بولتا ہے۔ بادشاہ نے ہوش میں آ کر کیا کہا؟ بادشاہ نے ہوش میں آ کر اپنے آپ سے کچھ کہنا شروع کیا اور کہا، افسوس ہے تجھ پر، اور صد افسوس ہے تجھ پر، بلکہ 100,000 افسوس ہے تجھ پر، تو بھی اپنے رب کی غلامی کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن تیرا مقام اس غلام سے بھی کم تر ہے، حالانکہ رب قادر و قدیر نے تجھے بادشاہ جیسی نعمت سے نوازا ہے، تجھ سے تو غلام بہتر ہے جس نے سارے اختیارات اپنے مالک کے سپرد کر دیے۔ میرا مالک جو نام لے، میرا مالک جو مجھے کھلا دے میں کھا لوں گا، میری اپنی کوئی مرضی نہیں، میرے مالک کی مرضی چلے گی۔ بادشاہ اپنے آپ سے کہنے لگا، اے بادشاہ تو اس غلام سے بھی کم تر ہے، یہ غلام تجھ سے زیادہ افضل ہے، بہتر ہے، یہ اس نے اپنی ساری مرضیاں اپنے مالک کے سپرد کر دیں اور اپنی کوئی مرضی و منشا اور خواہش اور آرزو نہیں رکھی، لیکن ایک تو ہے کہ سارے اختیارات اپنے پاس رکھتا ہے، اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہے، اپنی مرضی سے کھانا چاہتا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اور بادشاہ اپنے آپ کو رو رو کر سمجھانے لگا کہ اے بادشاہ تجھ سے تو یہ غلام اچھا ہے جو اپنے مالک کی مرضی پر چلتا ہے، ارے بادشاہ تجھے اللہ نے بادشاہت عطا کی لیکن تو اپنے رب کی مرضی پر نہیں چلتا، اپنے پاس اختیارات رکھے ہوئے۔ یہ اتنے اللہ سے ڈرنے والے بادشاہ کون تھے؟ یہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور نیک بادشاہ کا نام حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ تھا، وہ بہت بڑے ولی بھی تھے، اور بادشاہ سلامت بلخ کے سلطان اور عظیم المرتبت حکمران ابراہیم بن ادہم نے اس غلام کو اپنے مقربین میں شامل کر لیا، تاہم اس کے دل و دماغ پر غلام کے جوابات سے جو اثر ہوا وہ ناقابل بیان تھا۔ اب بادشاہ نے اسی غلام کو اپنا قریبی ساتھی بنا لیا جو اتنا سمجھدار، اتنا تابعدار تھا۔
تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی غور کریں، ہم بھی اپنے رب عز و جل کے بندے ہیں۔ غلام کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی، ہم بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام ہیں۔ غلام کی اپنی مرضی تو کچھ نہیں ہوتی، تو جو آقا کی مرضی وہی غلام کی مرضی، تو جو آقا کی خواہش وہی غلام کی خواہش۔ تو ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہم اطاعت کریں، اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے باز آ جائیں، اپنی مرضی نہ چلائیں۔ میرا دل یوں کرتا ہے، میرا دل یوں کرتا ہے، دل کرتا ہے چوری کرنے کو کر لی، دل کرتا ہے جھوٹ بولنے کو بول لیا، یہ تو اچھی بات نہیں۔ آقا کی مرضی پہ چلنا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمارے آقا ہے، انہوں نے ہمیں گناہوں سے منع کیا ہے، جھوٹ سے منع کیا ہے، چوری سے منع کیا ہے، کسی کی چیز چوری اٹھا کے کھانے سے منع کیا ہے، جن برے کاموں سے منع کیا ہے ہم ان باتوں سے بچیں، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ہم فرما برداری کرتے ہوئے ان کاموں پر عمل کرتے رہیں، اسی میں دنیا اور آخرت کی عزت اور برکت نصیب ہوگی۔ تو جو غلام اس طرح فرما برداری کرے گا، اطاعت کرے گا، آقا اس کو اپنا قرب بھی عطا کریں گے، اس کو اپنے زیادہ قریب کر لیں گے۔ ایسے غلام اچھے لگتے ہیں، جیسے ابراہیم بن ادم کو وہ غلام اچھا لگا، جس نے کہا کہ میری اپنی کوئی مرضی نہیں، جو مجھے آپ حکم دیں گے میں اطاعت کروں گا۔ ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ اور اس کے رسول کی رحمتیں اور کرم ہمیں نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت و اخلاص عطا فرمائے، نیکی کی دعوت عام کرنے اور نیکی کی دعوت کو خوب دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، خوب ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے رہیں، مدنی چینل دیکھتے دکھاتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی۔ اگلے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل مزید اچھی نصیحت والی سچی کہانیاں لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔